السلام علیکم۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا عشق رسول۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تو علم کے آفتاب اور مہتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عشق رسول عطا فرمایا تھا۔ ایک بار انگریزوں نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ حضرت 3 دن گھر میں رہے اور 3 دن بعد باہر نکل آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن تک چھپے رہے تھے، لہٰذا 3 سے زیادہ میں اندر رہنا پسند نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ قاسم نانوتوی سے سنت کے خلاف کام ہو جائے۔ حضور اکرم کی حدیث ہے کہ تم اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو، قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی بہن 90 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ آپ کو پتہ چلا، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ کچھ دن گزر گئے تو دوبارہ اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا، بہن میں تمہارے پاس ایک بات کرنے آیا ہوں۔ بہن نے کہا، بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو۔ آپ میری اس بات کو مان لیجئے اور نکاح کر لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں اس دیواجی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، مگر قاسم نانوتوی کو ایک سنت کی توفیق ہو جائے گی۔ بہن رونے لگ گئی۔ آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا اور بہن کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق ہو جائے گی، لہٰذا 90 سال کی عمر میں اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ کیسا عشق تھا! حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جب حج پر گئے تو آپ نے راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار لکھے۔ امیدیں لاکھوں ہے لیکن بڑی امید یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار، جو تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے فرو، مرو تو خائے مجھ کو مدینے کے مورو مار۔ کہ اے اللہ کے نبی، نجات کی امیدیں تو بہت ہے، مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے کتوں کے ساتھ میرا شمار ہو جائے۔ اگر جیوں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور اگر مر جاؤں تو مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شدید محبت تھی دل میں۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا، اس نے سبز رنگ کا جوتا پیش کر دیا۔ حضرت نے وہ جوتا لے تو لیا مگر اس کو گھر میں رکھ دیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا، حضرت فلاں نے بہت اچھا جوتا دیا تھا، علاقے میں اکثر لوگ پہنتے ہیں، خوبصورت بھی بنا ہوا تھا۔ فرمایا، میں نے جوتا لے تو لیا تھا کہ اس کی دلجوئی ہو جائے، مگر پہنا اسی لیے نہیں کہ دل میں سوچا کہ میرے آقا کے روز اقدس کا رنگ بھی ہرا ہے، اب میں اپنے پاؤں اس رنگ کا جوتا کیسے پہنوں؟ آپ حرم تشریف لے گئے۔ آپ بہت نازک بدن تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ آپ ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں اور پاؤں کے اندر سے خون رستا چلا جا رہا ہے۔ پاؤں کے اندر سے خون رستا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت جوتا پہن لیتے؟ فرمایا، ہاں پہن تو لیتا، لیکن جب میں نے سوچا کہ اس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ قاسم اس پر جوتوں کے ساتھ چلتا پھرے۔ کیسے دیوانے اور پروانے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کا عشق رسول۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ فقیہ وقت تھے۔ ایک آدمی حج سے واپس آیا اور وہاں سے کچھ کپڑا لایا۔ اس نے وہ کپڑا حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے جب اسے لیا تو اسے چوما اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیا جیسے بڑی عزت والی کوئی چیز ہو۔ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ تو فلاں ملک کا کپڑا ہے، مدینے کے لوگ خرید کر آگے بیچتے ہیں۔ فرمایا، تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے، مگر میں تو اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں کہ اسے مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی حج سے واپس آیا اور اس نے 3 کھجوریں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ کو جب ملی تو آپ نے ہتھیلی پر وہ کھجوریں ایسے رکھی جیسے دنیا کی دولت آپ کی ہتھیلی میں سمٹ آئی ہو۔ آپ نے ایک شاگرد کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے جو قریبی ملنے جلنے والے ہیں ذرا ان کی فہرست تیار کر لینا۔ اس نے فہرست بنائی تو 50 سے زیادہ نام ہوئے۔ فرمایا، ان تینوں کھجوروں کے ان ناموں کے برابر حصے کر دو۔ اسی لیے اتنے حصے کیے گئے، چھوٹے چھوٹے حصے بنے۔ فرمایا کہ ایک ایک حصہ میرے ایک ایک دوست کو دے دو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ ہیرے اور موتی آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور جو اپنے دوستوں کو پیش کر رہے ہیں۔
ایک شاگرد نے کہا، حضرت اتنے چھوٹے حصے سے کیا بنے گا؟ اس کی یہ بات سن کر حضرت کا رنگ سرخ ہو گیا اور فرمایا، مدینے کی کھجور اور تو اسے حصے کو چھوٹا کہے، لہٰذا کتنے ہی دنوں تک اس سے بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ کا عشق رسول۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے اور تنخواہ اتنی تھی کہ مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ جو کچھ ملتا تھا گھر کی ضروریات پر لگ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حج بھی نہ کر سکے، مگر دل میں تمنا بہت تھی۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حج کے دن شروع ہوتے تھے تو آپ کو گھر کے اندر چین نہیں آتا تھا، کبھی ادھر چلے جاتے اور کبھی ادھر چلے جاتے، یہاں تک کہ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے بھی جب خیال آ جاتا تو کہتے، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوگے۔ حج پر جانے والوں کو عشاق کہتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی کھانا چھوڑ دیتے اور آہیں بھرنے لگتے اور کہتے، کاش کوئی دن آئے کہ حسین احمد کو بھی اس جگہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے اور آنکھ کھل گئی، اٹھ بیٹھے، پریشانی سے نیند نہیں آئی۔ اسی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، معلوم نہیں تیرے عاشق کیا کر رہے ہوگے، کاش حسین احمد کو بھی ان میں شمار کر لیتے۔ ذی الحجہ کے 10 دن آپ کو یہاں آرام نہیں آتا تھا، دعائیں مانگتے تھے، کراتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس محبت کو قبول فرما لیا اور آپ کے لیے حرم کے دروازے کھولے اور 18 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیتے رہے۔ عاشق ہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے وقت اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ موافع شریف بالکل سامنے ہوتا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب حدیث پڑھاتے تو فرماتے کالا حاضہ رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہو جاتے تو اکثر لوگوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں عشاء کے بعد یا تہجد سے پہلے اپنی داڑھی مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب کی جگہ کو صاف کر رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عشق اور ایسا ادب نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، نازا ہے حسن جس پر وہ حسن رسول ہے، کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ عشق نبوی میں چور کو معاف کر دینا۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور نکل کر اس کی آنکھوں کی روشنی اچانک ختم ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ قصہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا، فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں ہے، ہاں نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھین گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ وہ فرمانے لگے، ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ عشق و محبت، خلوص اور امانت کا ضامن۔
جامع مسجد دہلی کے دروازے پر ایک معذور آدمی بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک انگریز وہاں مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ جامع مسجد کو انگریز دیکھنے کے لیے آتے جاتے ہیں۔ وہ انگریز بڑا عہدہ رکھتا تھا۔ جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سلیوٹ مارا تاکہ کچھ دے جائے۔ اس انگریز نے اسے کچھ پیسے دے دیے۔ انگریز باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جوتوں کی جگہ پر، اندر داخل نہیں ہوتے۔ مسجد کے نقش و نگار اور عظمت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے ہی انہیں سکون مل جاتا ہے۔ وہ انگریز مسجد کو دیکھ کر چلا گیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ جس بٹوے سے پیسے نکال کر دیے تھے وہ بٹوا جیب میں نہیں ہے۔ پیسے بھی کافی تھے اور پتہ بھی نہیں کہ کہاں گرے ہوگے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک ہفتہ بعد پھر اسے چھٹی ہوئی۔ اس کی بیوی نے کہا تم مسجد دیکھ آئے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ لہٰذا چھٹی والے دن وہ اپنی بیوی کو لے کر پھر مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ جب وہ انگریز اس معذور فقیر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فقیر فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ پچھلی دفعہ آئے تھے، مجھے پیسے دیے تھے، اس کے بعد آپ بٹوا جیب میں ڈالنے لگے تھے، تھوڑی دور آگے جا کر بٹوا گر گیا اور میں نے اٹھایا۔ یہ بٹوا میرے پاس آپ کی امانت ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ انگریز نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو پیسے بالکل پورے تھے۔ حیران ہو کر وہ سوچنے لگا کہ بٹوا تو دے دیتا مگر اس کے اندر کی کچھ رقم نکال سکتا تھا۔ مجھے امید تو یہی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے پیسے جو کہ تھے واپس کر دیے؟ اس نے اس فقیر سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم نے کچھ بھی پیسے اپنے پاس نہیں رکھے؟ وہ معذور فقیر کہنے لگا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نبی کے پیچھے ہوگا، جماعتوں کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہوگے۔ جب میں نے بٹوا اٹھایا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس میں سے کچھ لے لوں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر میں یہ پیسے رکھ لوں گا تو قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی کو گلا دے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے لے لیے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے اس میں سے کوئی خیانت نہیں کی اور آپ کے پیسے میں نے آپ کو لوٹا دیے۔ کاش ہمیں دہلی کے اس معذور فقیر جیسی محبت بھی حضور سے ہوتی۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے۔ جانوروں کے لیے رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جانوروں نے بھی رحمت پائی۔ ایک بار ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا بے زبان جانور ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی برتو۔ یہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو۔ سبحان اللہ! جانور بھی آپ کی خدمت میں آ کر اپنی تکلیف بیان کرتے تھے۔ ہرن کے بچے پر نگاہ رحمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک یہودی نے ہرنی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ جب قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے۔ اس سامنے والے پہاڑ میں میرا بچہ ہے اور اس کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میری ممتا جوش مار رہی ہے کہ میں اسے دودھ پلا دوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کرا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو یہودی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد کر دو، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے، کیا آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، لہٰذا ہرنی کو چھوڑ دیا۔ وہ اسی وقت چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی۔ آپ وہی تھے کہ وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ یہودی ہرنی کی اس اطاعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک مولانا پڑھ کر آئے، ان کو حدیثیں بھی بہت یاد تھی۔ جب وہ بیان کرتے تو کالا کالا رسول اللہ پڑھتے۔ ایک دیہاتی تھا، اس بیچارے کو عربی تو آتی نہیں تھی۔ اب وہ روز بیٹھ کر یہ سنتا، کچھ دن تو صبر کرتا رہا۔ اب اس کو کالا کالا رسول اللہ کے معنی ہی معلوم نہ تھا۔ وہ کالا رسول اللہ کا کالا رسول اللہ سمجھنے لگا۔ یہ کہنے لگا یہ مولانا کیسا ہے جو رسول اللہ کا کالا کہتا ہے۔ لہٰذا ایک دن جب انہوں نے درس دیا تو درس کے بعد دیہاتی نے مولانا کا گریبان پکڑا، کہنے لگا او مولوی صاحب، تو کالا، تیرا باپ کالا، میرا رسول تو گورا چٹا ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر عنایت و بخشش۔ حضرت زید ایک صحابی ہے، بچپن میں ہی کسی نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ آخر کار وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہی رہنے لگے۔
ان کے والد ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے۔ وہ ان کے ڈھونڈتے اور اشعار کہتے۔ کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پر موجود ہے، لہٰذا ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت زید سے آ کر ملاقات کی اور انہیں سمجھا کہ میں بھی تیرے لیے اداس ہوں، تمہاری والدہ بھی اداس ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی اداس ہے۔ ہم نے تیری خاطر بہت سفر کیے، بہت ہی مشقتیں اٹھائی، اب آپ قسمت سے مل گئے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ چلے۔ کیونکہ انہیں بغیر اجازت کے نہیں لے جا سکتے تھے، اسی لیے انہیں سمجھانے کے بعد وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے قریش کے سردار، آپ بنو ہاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ اختیار زید کو دیتا ہوں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت ہے، اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی بھیجنا نہیں چاہتا۔ جب حضرت زید کے ذمے بات لگی تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ گئے اور ایک بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگے، ایک اللہ کے نبی، میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے تو اللہ کے محبوب بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج سے میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید نے اپنے باپ کی گود کی بجائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں بیٹھنا پسند کیا۔ اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو پوری زندگی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ نے اپنی ایک رشتہ دار عورت سے ان کی شادی کر دی تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ صحابہ میں صرف آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ صحابہ کرام ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔